اللہ تعالیٰ کے جو دیگر نبی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، خصوصیات عطا فرمائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبحان اللہ بے حد کمالات عطا فرمائے۔ تو دیگر انبیاء کے کمالات اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات میں کیا فرق ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس انداز میں فرق بیان کرنا کہ پہلے نبیوں کی تحقیر لازم آئے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ بہت اچھے۔ اسی واسطے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب خطاب کرے تو اس انداز میں نہ کرے کہ پہلوں کی تحقیر والے جملے بولے یا ثابت کرے کہ ان کی تحقیر ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب کوئی نعت خوانی کرے، یہ سیدی اعلیٰ صاحب 22ویں 23ویں جلد پڑھیں، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ صحیح فرمایا نعت خوانی میں اشعار ایسے نہیں پڑھنے چاہیے جس میں فرشتوں کی تحقیر ہو یا انبیاء کی ہو یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی وصف بیان کیا جائے کہ وہ پہلے نبیوں کے ساتھ آپ اس تحقیر والے انداز میں بیان کریں، اس کی اجازت نہیں۔ پہلے تو یہ اس بات کا تعین کر لیں کہ حضور سب کو شان عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، حضور سب کی شان بڑھانے آئے، گھٹانے نہیں آئے۔ گھٹانے نہیں آئے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جب ایک شاعر نے شعر لکھا تھا نا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ سب نبیوں کی شانیں گھٹیں تو اس در سے گھٹیں، اور آپ نے فرمایا جا ہے تو کی کہہ چھڑیا ہے، سب کی بڑی ہیں تو اس در سے بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے دیا، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو اس انداز میں پہلے تو اس کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو یہ سارا جو آپ کا سوال ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے اعظم، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اتم بنایا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اور آقا علیہ السلام کو جو کمال بھی دیا ہے وہ پہلوں سے اعظم، افضل، اکمل اور بہتر عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو اب کیسے سمجھیں؟ پہلوں کو ہم کم نہیں کہتے، ان کو ہم زیادہ کہتے، سمجھیں کیسے؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، دیکھیے موبائل کے اندر مارکیٹ میں موبائل آ گیا، یہ ہے 50,000 روپے کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ویسے اتنا مہنگا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ وہی کمپنی ایک سال کے بعد پھر اس کو ایک لانچ کرتی ہے، اس کے اندر اپ ڈیٹ کر کے اس کا وہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا بڑھا کے یہ آتا ہے 2 لاکھ روپے کا۔ کیوں بھائی؟ سائز اتنا ہے، چیز اتنی، یہ چکر کیا ہے؟ کام اس کا بھی وہ اس کا ہے، کہہ رہے نہیں اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ سیم یہی بات ہے، نفس نبوت میں سبھی برابر ہیں، لیکن جو کمال میرے مصطفیٰ کو عطا کیے گئے وہ پہلوں سے زیادہ اپ ڈیٹ کر کے عطا کیے گئے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا عصا مبارک ہاتھ میں ہے، آپ نے پتھر کے اوپر مارا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ کمال ہے یار، پتھر ادھر گراؤنڈ میں پڑا ہے، پتھر چشمہ مارا جناب عصا اور پانی جاری ہو گیا۔ اور قوم کی ڈیمانڈ تھی ایک نہیں 12 چشمے جاری ہوں، چونکہ 12 قبیلے ساتھ تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو پانی والا چشمہ ہے جنہوں آپ ٹوٹی گئی نے ٹوٹی بھی ساڑی بکری ہوئے، سانو اتوں ہی پانی پینا ہے، وہ لا کے کھا لین تو چنگی ہوندی نا جی۔ انہوں نے کہا پانی بھی الگ، تو فرمایا 12 جگہ سے ہم چشمے جاری کر رہے ہیں۔ یار یہ بڑے کمال کی بات ہے، کمال ہے یار، پتھر کو آپ نے عصا مبارک میں پانی نکالا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اپ ڈیٹ ہو کے عطا کیا گیا، کمال یہ اپ ڈیٹ عطا کیا گیا۔ وہ کیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے پانی نہیں نکالا، بلکہ اپنے جسم اقدس اپنی انگلیوں سے پانی نکال کے سب کو عطا فرما دیا۔ پتھروں سے تو آج بھی نکلتا ہے پانی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ٹھیک ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگشت مبارکوں سے پانی نکلے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، پتھروں میں تو اتنا پانی ہوتا ہے وہ نکل سکتا ہے، جسم میں اتنا پانی ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں، اتنا تو ہوتا ہی نہیں، تو نکلا کیسے؟ تو میں نے کہا یہ ہے وہ کمال جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ اپ ڈیٹ کر کے دیا، انہیں بھی گیا ہے، شان ان کی بھی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کیا گیا تو اس کے اندر زیادہ رحمت و برکت و شان و اعزاز ڈال کے پھر حبیب پاک علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو اگر ایک ایک بات کو ہی دیکھیں تو یہ کمالوں کو، ساری بات کو سمیٹ لیتے ہیں نا جی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر ہیں، کمال ہے ان کا، شان و اعزاز ہے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ کس وجہ سے؟ عمومی طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ
इल्म का इजहार किया तो फिर हाँ। ये उन्होंने अपना कमाल वाजे किया था। जो सजदा करवाया गया था वो माथे में नूरे मुहम्मदी का कमाल था कि उसको वो सजदा करवाया गया था। समझ आ रही? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं जनाब आग के अंदर, वो गुले गुलजार बन रही है, वजह क्या है? महबूब मौजूद है। ये कमाल है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का। उनकी शान वराउल वरा है, लेकिन मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल ने उनको भी फायदा अता किया। और जो हुजूर का कमाल है हजरत हाफिज साहब, ये वहां तो वहां है ना, जैसे हजरत ने फरमाया कि जब सहाबा कराम को मिले तो फिर पता क्या होता है, सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे, फरमाया तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात हैं। अब एक एक नबी के साथ जब हम बयान करेंगे तो आप बात को जितना मर्जी फैला सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये बात, ये नुक्ता समझाया कि जब कमालात मुस्तफ़ा को पहले नबियों के साथ तकाबुल करके बयान किया जाए तो तहकीर की सूरत ना हो, ये एहतियात जरूरी है। और दूसरा ये है कि कमाल उनके पास भी है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपडेट करके ज्यादा ताकतवर करके फिर अता किया गया, क्योंकि हर चीज का कमाल खत्म ही मुस्तफा पर होता है। वाह वाह इस वास्ते ये जो आपने गुफ्तगू आखिर में इरशाद फरमाई है, मैं अगर इसको शेर में बयान करने की कोशिश, सादत हासिल करना चाहता हूँ। रंग बने कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका कम सब जुदा है। यहां पर भी शायर ने देखो क्या कमाल का, ये नहीं कहा बाकियों के ओहदे छोटे हैं तो मेरे नबी का, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। अरे ये असल हुस्न है ना। उसने ये नहीं कहा कि बाकियों के छोटे हैं, यही असल मसला है। बयान करें लेकिन शान उनकी भी बढ़ा के बयान करें। जी बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, वो इमाम